بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا، کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور اس نظام کو چلانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تمام کائنات کو پالنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، سب کو رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور تمام جو نظام ہے اس نظام کو، چاہے وہ نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کچھ کے مالک بھی اللہ ہیں اور سب کچھ کے خالق بھی اللہ ہے، سب کے رب بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بنایا، چلایا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہر چیز کو انسان کی خدمت پہ معمور کر دیا، اور انسان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ فیصلہ کن ارشاد قرآن کریم نے فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد حیات بتا دیا کہ انسان کا اصل مقصد حیات وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ انسان تو اپنے مقصد حیات پہ قائم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا وہ اپنے مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے۔ جو مقصد حیات پہ قائم ہے وہ کامیاب ہے، جو مقصد حیات سے ہٹا ہوا ہے وہ ناکام و نامراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا و سزا کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا و سزا نہیں رکھی، دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الجزا بنایا ہے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جنت کے لیے نہیں کرتے یا جہنم سے بچنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ درست ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے بہت سے ایسے اذکار ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں سنتوں کی ادائیگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا یہ کامیابی کی بہترین دلیل ہے، اور یہ بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو کثرت سے یہ کرتا ہے، یہ وظیفہ، یہ ذکر کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کثرت سے پڑھا جائے، ہر وقت یہ وظیفہ اپنی زبان پہ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ہر مشکل کام سے آسانی ہو جاتی ہے۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے تو وہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہوا کرتی ہے، اس سے نکلنے والی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ وہ وظیفہ ہے، ہر وقت یہ وظیفہ کرتے رہیں، اللہ مشکلوں سے نکالیں گے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس بندے نے میرا ذکر کیا، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب و مقرب لوگ ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی کامیابی والی، ان کی آخرت بھی کامیابی والی ہو جاتی ہے۔ اور دنیا چونکہ دار العمل ہے، دنیا میں کسی کا اچھا حال یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں، لیکن دنیا میں جو شخص نیکیوں پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، نیکیوں پہ قائم و دائم رہتا ہے، ہمیشہ نیکی کرتا ہے، نیکی والے اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے ہیں۔ دنیا کی چند روزہ زندگانی ہے، یہ چند روزہ زندگانی اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب
दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ जाए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी लंबी उम्र दी थी, 950 साल तक उनकी नबुव्वत रही, और रिवायात में आता है कि उनकी उम्र 1040 या 1050 साल उम्र थी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके दुनिया से जाने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा, आपने इतना लंबा अरसा दुनिया के अंदर गुजारा, आपको दुनिया की जिंदगानी कैसी लगी? तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना यह था, मुझे ऐसे लगा जैसे एक घर के 2 दरवाजे हों। दुनिया की जिंदगानी, इसके बारे में फरमाया, मुझे ऐसे लगा कि ये एक घर है, उसके 2 दरवाजे हैं, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। जितना वक्त घर के 2 दरवाज़ों में से एक से दाखिल होकर दूसरे से निकलने में गुजरता है, फरमाने लगे मेरी दुनिया की 1000 साल से ज़्यादा की उम्र मुझे ऐसी लगी जैसे मैं इतने वक्त में गुजर गया। तो असल ज़िंदगी मौत के बाद वाली ज़िंदगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो जो अपने आप को पहचान ले, अक्लमंद वो है जो अपने आप को पहचान ले और मौत के बाद वाली ज़िंदगी, जो असल ज़िंदगी है, जो अबदुल आबाद वाली ज़िंदगी है, उसके लिए अमाल करे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अबदुल आबाद वाली ज़िंदगी की समझ नसीब फरमाए और उसके अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो हमारे लिए वहाँ पे कामयाबी का ज़रिया होंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।